الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. کہا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار، تو جو کاٹو اسے اس کی بالی میں رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھا لو. پھر اس کے بعد 7 سال کرے معنی سخت برس آئیں گے کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر رکھا تھا مگر تھوڑا جو بچا لو. پھر ان کے بعد 1 برس آئے گا جس میں لوگوں کو میہ دیا جائے گا اور اس میں رس نچوڑیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس عزیز مصر کا قاصد آیا اور اس نے کہا بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جو 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہے، پھر 7 سرسبز و شاداب بالیاں ہیں جن کو سوکھی بالیوں کے ساتھ ملایا گیا تو وہ بھی سوکھ گئی. اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ سارے کاہن سارے نجومی حیران شزدر ہے اور لاجواب ہے، کسی کو اس کی تعبیر نہیں بن پا رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب عنایت فرمایا خواب کی تعبیر کا. آپ نے جواب کیا دیا؟ خدا داد علم و حکمت کے دفتر آپ نے پھیلا کے رکھ دیے. آپ نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ نظام حکومت چلانے کا قانون آپ نے بتایا. آپ نے کھیتی باڑی کے وہ باریک چیزیں بتائی جو ماہر تجربے کار کھیتی کرنے والا کسان بھی ان سے نا بلد رہتا ہو، ان سے نا واقف ہو. آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کا نبی چاہے جس حال میں پروان چڑھے، چاہے جس حال میں پلے، وہ اقوام عالم کی تمام چیزوں پر اس کا علم جو ہے محیط ہوا کرتا ہے. وہ ہر فن کا ماہر ہوا کرتا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے. آپ نے جواب ارشاد فرمایا، خواب آپ نے سنا، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تم کھیتی کرو گے 7 برس لگاتار. جو تم نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے 7 موٹی گائیں کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تمہارے لگاتار آئیں گے، ایسے تم کو ملیں گے آئندہ کہ جس میں تم خوب کھیتی کرو گے، یعنی اس میں تم کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، نہ پانی کی کمی ہوگی، نہ ہوا کی کمی ہوگی، نہ سورج کی کمی ہوگی. موسم معتدل رہے گا، جیسا تم اب تک لگاتار کھیتی کرتے چلے آئے ہو ویسے ہی تم کھیتی کرتے چلے آؤ گے. اور جو کاٹو اسے اس کی بالی میں رہنے دو مگر تھوڑا جتنا کھا لو. تو یہ جو تم نے دیکھا ہے 7 ٹہنیاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تم غلہ جو تم بو گے، جو تو اناج کاٹو گے، چاہے وہ گندم ہو، چاہے باجرہ ہو، چاہے جوار ہو، چاہے جو ہو، جو تم بو گے تو اس کو کاٹ کے اس کو اس کی بالی میں رہنے دینا اور اس کو لا کے سب کا سب جو ہے وہ بادشاہی خزانے میں، بادشاہی غلے میں جمع کرنا. یہ لگاتار 7 سال تم یہی کام کرتے رہنا کہ تم کھیتی کرنا، اور کھیتی کرنے کے بعد وہ جو اناج جو تم کو ملے گا اس کو جو ہے بالی میں ہی رہنے دینا، ٹہنی میں ہی رہنے دینا، اور سب کا سب لا کے جو ہے وہ جمع کرنا بادشاہی خزانے میں. الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا جتنا کھا لو، یعنی جتنی تم کو ضرورت ہے اتنا اس میں سے لے لینا. کھان پان کے لیے اپنے جتنی ضرورت پڑ رہی ہے اتنا ہی لینا، باقی سارا کا سارا لا کے بادشاہی خزانے میں، بادشاہی دفتر میں یہ تم جمع کرنا. اس سے کیا ہوگا؟ 3 فائدے حاصل ہوں گے.
پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ جو تم بچا کے رکھو گے آئندہ تم کو قحط سالی کے زمانے میں کام آئے گا، تمہارے کام آئے گا، دوسرے ملک کے لیے کام آئے گا۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ تم کم کھاؤ گے تو تمہاری صحت اچھی رہے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کو بھوک برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی۔ یہ جو 7 موٹی گائیں تھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال اچھے گزرنے والے ہیں، اور 7 جو ٹہنیاں تھیں جو سرسبز و شاداب تھی اس میں دانے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سال تم جو غلہ جو نکلے گا، اناج جو نکلے گا وہ سرسبز و شاداب رہے گا، نکلتا رہے گا، تو اس کو کیا کرنا؟ تم جمع کر کے رکھنا۔ لیکن جو 7 سال اب اچھے آئے، ان 7 سال کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد سال سخت برس آئیں گے، سخت یعنی قحط سالی آئے گی کہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کر کے رکھا تھا، جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا۔ یہ 7 سال آئندہ جو تمہارے آئیں گے، جو سرسبز و شادابی کے تھے، جو بھی تم نے اس کو جمع کر کے رکھا، تو وہ جو سخت سال آئیں گے جس میں پانی نہیں ہوگا، نہریں خشک ہو جائیں گی اور افراتفری کا ماحول ہوگا، لوگ کھان پان کے لیے پریشان ہو جائیں گے۔ لیکن اہل مصر جو انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا وہ خود کھائیں گے، اور ان کے پاس الگ الگ ممالک سے جو ہے وفد کے وفد آئیں گے، اور مصر والے ان کو جو ہے اناج دیں گے۔ تو ایسے خشک سال میں بھی جب کہ دنیا پریشان ہوگی، مصر والے عیش و آرام میں ہوں گے، ان کو اناج کی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ خود بھی کھائیں گے اور دوسروں بھی کھلائیں گے۔ ان کا دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، ان کا آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا جو بچا لو، یعنی جو تھوڑا تم بچا لو گے کہ وہ 7 سال جو قحط سالی کے گزریں گے، جو اب 7 سال کے بعد جو سال آئے گا بارش کا، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برسائے گا، تو اس میں اناج بونے کے لیے بس تھوڑا سا تم کیا کرنا؟ جمع کر کے رکھنا، باقی سب کیا ہے تم کھا لینا، اور اپنے پاس جو آئے اناج مانگنے کے لیے ان کو کھلاتے رہنا۔ پھر یہ 7 سال جب قحط سالی کے گزر جائیں گے، 7 سال تو سرسبز و شادابی کے آئے، پھر اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، پھر یہ 14 سال کے بعد ان کے بعد ایک برس آئے گا جس میں لوگوں کو میہ دیا جائے گا، پانی دیا جائے گا۔ 7 سال کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی برسائے گا، زمین میں سرسبز و شادابی ہو جائے گی، نہریں بہیں گی، خوشحالی ہو جائے گی، اتنی خوشحالی ہو جائے گی وَفِيهِ يَعْصِرُونَ، اور اس میں رس نچوڑو گے۔ اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، غلہ جمع کرو گے، پھل فروٹ جو ہے یہ جمع کرو گے، کھاؤ گے، کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا، بانٹو گے، بانٹنے سے بھی ختم نہیں ہوگا، تجارت کرو گے، تجارت کرنے سے بھی برکت ہو جائے گی، اتنا اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا کہ تم جو ہے اس کو نچوڑ کے یعنی رس بنا کے اس کو پیو گے، یا تم اس کا جو ہے روغن بناؤ گے، اس کا تیل بناؤ گے۔ جب کوئی چیز کم ہوتی ہے تو آدمی جو ہے جس ضرورت کے لیے وہ بنائی گئی ہے اسی میں استعمال کرتا ہے، لیکن جب کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے تو اس کے الگ الگ قسم کے کھانے جو ہے وہ انسان بناتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ عام دنوں میں گوشت کا عام طور پہ سالن بناتے، تہاری بناتے، بریانی بناتے، لیکن بقرعید کے جو دن آتے ہیں اس میں طرح طرح کے کھانے بنتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں بریانی بھی بنتی ہے، تہاری بھی بنتی ہے، کباب بھی بنتے ہیں، ہر طرح کے جو ہے جو چیزیں گوشت سے بنائی جا سکتی ہے سارے بناتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب فراوانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو وہ سال میں اتنی فراوانی عطا فرمائے گا کہ تم الگ الگ مغزیات کے الگ الگ مشروبات جو ہے طرح طرح کے مشروبات بنا کے پیو گے۔ یہ آپ نے جو ہے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال ابھی اچھے آئیں گے، پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے پھر ایک بہترین سال عطا فرمائے گا، فراوانی کا سال عطا فرمائے گا۔ دیکھیے یہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر نہیں بتا رہے، بلکہ آپ علم غیب کا بھی اظہار فرما رہے۔ آئندہ 14-15 سال کیا ہونے والا ہے یہ آپ بتا رہے ہیں، اور کیا کرنا چاہیے، کیا کرنے سے تم کو کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے،
حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی بتا رہے ہیں گائے جو فربا تھی اس کے سے کیا مراد ہے، جو گائے دبلی تھی اس سے کیا مراد ہے، جو 60 ٹہنیاں تر تھی اس سے کیا مراد ہے، جو 60 ٹہنیاں خشک تھی اس سے کیا مراد ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے علم غیب کے دفتر جو ہے لوگوں کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے علم غیب کا یہ عالم ہے تو پھر جو سید الانبیاء ہو، امام الانبیاء ہو، ان کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 معجزات عطا فرمائے تھے، ان میں سے اپنے ایک معجزے کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ اب آپ نے تعبیر بتائی، اب بادشاہ کے سامنے یہ تعبیر جب پیش کی گئی تو بادشاہ نے کیا کیا اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔